अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें रंग लाने लगी। ईरान के बाद लबनान में भी 10 रोजा जंगबंदी। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जंगबंदी का आगाज आज रात 2 बजे से होगा। अमेरिकी सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर जोसेफ औन से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद जंगबंदी का ऐलान किया। उनका कहना था दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि अमन कायम करने के लिए 10 दिन की जंगबंदी शुरू करेंगे। मंगल के रोज दोनों मुमालिक ने 34 साल में पहली बार वाशिंगटन में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और अमेरिकी अफवाज के चेयरमैन जनरल डेनकिन भी मौजूद थे। मैंने दोनों को हिदायत की है कि वो इसराइल और लबनान के साथ मिलकर पायदार अमन के हुसूल के लिए काम करें। दुनिया भर में 9 जंगों को खत्म करना मेरे लिए एजाज रहा और ये मेरी 10वीं जंग होगी जिसे जल्द खत्म कर दिया जाएगा। लबनान में जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान का एक अहम मुतालिबा पूरा कर दिया गया है, जिससे ईरान और दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की राह हमवार हो गई। अमेरिकी सदर ने कहा वो बहुत जल्द इस्राएली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर को अमेरिका आने की दावत देंगे ताकि दोनों मुमालिक के दरमियान 1983 के बाद पहली बार नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें। दोनों फ़रीक़ैन अमन के ख्वाहिशमंद हैं और मुझे उम्मीद है कि अमन हासिल किया जा सकता है। और उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरा तुर्किया पर अनातोलिया पहुंच गए। अनातोलिया के गवर्नर हलूसी शाहीन ने हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के तुर्किया में सफ़ीर यूसुफ जुनैद और आला सफारती एहलकार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म कल 5वीं अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। फोरम के दौरान वज़ीर आज़म फोरम में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। अमीर कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने और सफारती मुकालमे को फ़रोग देने में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं की कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत, तवानाई की तरसील के निज़ाम को बिला तातुल जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुलाकात में कतर के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। मजीद आपको बताएं कि इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के अमूर पर भी बातचीत हुई। दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म, दिफाई, तवानाई और सरमाकारी में ताउन बढ़ाने का फैसला किया गया। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमाकारी की पेशकश, गजा और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, पाकिस्तान की काविशों को सराहा। और अब आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान, अहम मुलाकातें जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पासदारान इनकलाब के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हई से मुलाकात हुई। 2 तरफा अमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मजीद इस मुतलिक आपको बताएं कि इससे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से अहम मुलाकात, जिसमें बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन, सिक्योरिटी ताउन और जारी सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की, जबकि पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। और दीगर खबरों में आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के जिला हरीपुर के हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट में 400 लेबर कॉलोनी के करीब में गैस पाइपलाइन फटने से शदीद आग भड़क उठी है। वाकया गैस पाइपलाइन फटने के बायस पेश आया, जिसके नतीजा में 5 अफराद जाँ बाग जबकि 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक गैस की मेन सप्लाई फौरी तौर पर बंद कर दी गई है, जिसके बाद रेस्क्यू टीमों की अनथक मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया है। अमेरिका स्टाइल जंग के असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को मुतासिर कर रहे हैं। पाकिस्तान की क़यादत कोशिश कर रही है कि न सिर्फ जंगबंदी जारी है बल्कि जंग का मुकम्मल खात्मा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं जंग के नतीजा में महंगाई का बोझ बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम पर पड़ रहा है, जिससे रोज़मर्रा ज़िंदगी मजीद मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान की क़यादत की कोशिश है कि जंगबंदी बरकरार रहे और मुकम्मल अमन कायम होता हो कि मुल्क के मुआशी बहरान से निकाला जा सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा सिंध हुकूमत मौजूदा मुआशी हालात में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देने की कोशिश कर रही है। सिंध में मोटरसाइकिल सवारों के लिए पीपल्स फ्यूल सब्सिडी शुरू की गई है, जबकि गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद को मुफ्त होम सोलर किट्स भी दी जा रही हैं।
اسلام آباد مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے فاکس بزنس نیٹ ورک کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان نے اہم سفارتی کردار ادا کیا۔ پاکستان نے خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مختلف اقدامات کیے۔ پاکستان کی معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے اور حکومتی ٹیم معاشی اہداف کے حصول کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ اور سعودی عرب سے $2 ارب پاکستان کو موصول، مزید $3 ارب کا اعلان۔ سعودی عرب نے $5 ارب ڈپازٹ کو طویل مدت کے لیے توسیع بھی دے دی ہے۔ سعودی عرب کی پاکستان کے لیے مالی امداد $10 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سعودی عرب کے موجودہ $5 ارب کا ڈپازٹ اب سالانہ بنیاد پر رول اوور کا پابند نہیں رہے گا، بلکہ اسے طویل مدت کے لیے بڑھا دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کو روانہ $3.5 ارب کی ادائیگی کی جانی ہے۔ سعودی معاونت کے باعث اس ادائیگی سے ذخائر پر پڑنے والا دباؤ کم ہوگا۔ حکومت IMF پروگرام کے تحت زر مبادلہ ذخائر $18 ارب تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے، جو 3 ماہ سے زائد کی درآمدات کے برابر ہوں گے۔ موبائل فون صارفین کے لیے خوشخبری، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے FBR وزارت خزانہ کی مشترکہ رپورٹ کی روشنی میں PTA ٹیکسز میں کمی کی متفقہ سفارش کر دی ہے۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے خزانہ قاسم گیلانی کے مطابق اس اقدام کا مقصد موبائل فونز کو عوام کے لیے مزید سستا بنانا اور ڈیجیٹل رسائی کو فروغ دینا ہے۔ ٹیکسوں میں کمی سے مجوزہ کمی سے صارفین کو مالی ریلیف ملے گا، جبکہ ملک میں ڈیجیٹل شمولیت کے عمل کو بھی تقویت ملے گی۔ قاسم گیلانی نے اس کو عوام کی جیت قرار دیا۔ شارٹ فال کے بعد 6 سے 7 گھنٹے لوڈ مینجمنٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری نے کہا، 1 اپریل سے درآمدی گیس بند ہے، جس کے باعث یہ عارضی لوڈ شیڈنگ ہے۔ پوری امید ہے چند دنوں کے اندر بحران حل ہو جائے گا۔ دیہی شہری علاقوں سمیت صنعتی شعبوں میں بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ڈیزل سے پلانٹ چلا کر فی یونٹ $100 کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتے۔ LNG نہ ہونے کی وجہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ 19 اپریل کو PTI کے مردان جلسے میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی شرکت نہیں کریں گے۔ PTI کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا یہ تحریک انصاف کا اپنا ایکس پر دیا گیا پیغام ہے۔ تھی ان کے جو ترجمان ہے جو TTAP کے جو اخنزادہ حسین صاحب ہیں، جب مجھے یہ خبر ملی تو I spoke to him on the phone and he confirmed that they are not coming. ناراضگی تو ان کی نہیں ہے۔ وہ دیکھیں، وہ آپ کا ایک اپنا ایونٹ ہے، اگر وہ اس پہ نہیں آتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، فرق نہیں پڑتا، ٹھیک۔ جب کوئی جوائنٹ ایونٹ ہوگا تو اس پہ سارے اکٹھے ہوں گے۔ کراچی میں پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کا تبادلہ، ایک کانسٹیبل شہید۔ منگوپیت نہر کے قریب مقابلے میں 2 پولیس اہلکار کانسٹیبل خادم اور طفیل زخمی ہوئے۔ پولیس حکام کے مطابق ایک پولیس اہلکار دوران علاج دم توڑ گیا۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو نے نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل IG کراچی سے رپورٹ طلب کر لی۔ صوبائی وزیر داخلہ نے SSP ویسٹ کو ہدایت کی ہے کہ ملوث ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے۔ اور لودھرا میں دل دہلا دینے والا واقعہ، شادی والا گھر ماتم کدا بن گیا۔ رشتہ نہ ملنے پر ملزم نے کزن کو شادی والے دن قتل کر دیا۔ افسوسناک واقعہ لودھرا کے نواحی چک راجہ پور میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم مقتولہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مدثر نے بیوٹی پارلر میں گھس کر دلہن کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد مدثر نے اپنی گردن پر وار کر کے خودکشی کی کوشش کی، وہ شدید زخمی ہو گیا۔ ملزم مدثر کو تشویشناک حالت میں بہاولپور وکٹوریہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی حالت تشویشناک بتائی ہے۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ جس شخص کی تدفین کر دی گئی وہ 17 دن بعد زندہ مل گیا۔ مردان کے علاقے رستم میں 31 مارچ کو ماربل کی کان میں مزدوروں پر پہاڑ کا حصہ آ گرا تھا۔ کان میں 12 مزدور تھے، جن میں سے 9 کی جان چلی گئی اور 2 زخمی حالت میں ملے۔ ایک مزدور کی تلاش کے لیے ملبہ ہٹانے کا کام جاری تھا۔ تلاش کے دوران ملبے کے ڈھیر سے ایک شخص زندہ ملا، جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ اسے مردہ سمجھ کر تدفین بھی کی جا چکی تھی۔ عبدالوہاب کے ایک رشتہ دار نے بتایا، ہم ایک لاش کو عبدالوہاب سمجھ کر تدفین کر چکے تھے۔ اب ملبہ ہٹانے کے دوران عبدالوہاب زندہ مل گئے۔ ایک عینی شاہد نے بتایا، ہم ملبہ ہٹا رہے تھے، اندر سے آواز آئی، میں زندہ ہوں، مجھے نکالو۔ سب ملبہ ہٹانے لگ گئے اور عبدالوہاب زندہ مل گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ہماری مذاکراتی ٹیم ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو امریکہ دوبارہ کارروائیوں کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگس کہتے ہیں، امریکہ اب بھی پہلے کی طرح مضبوط ہے۔ ایران اور امریکہ کی صلاحیت میں کوئی برابری نہیں۔ ایران کے لیے پیغام ہے، ہم آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنا ہرموز کنٹرول رکھتا ہے، لیکن اس کی بحریہ نہیں۔ ہمیں معلوم ہے ایران کون سی فوجی اثاثے کہاں منتقل کر رہا ہے۔
ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. جنرل ڈینکن کہتے ہیں امریکی افواج کسی بھی لمحے دوبارہ کارروائی شروع کرنے کے لیے تیار ہیں. ناکہ بندی میں تمام جہاز شامل ہیں, چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں. ایرانی فوج کی امریکی ناکہ بندی کے جواب میں بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت بند کرانے کی دھمکی. ایران کی ٹاپ جوائنٹ ملٹری کمانڈ خاتم الانبیاء کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی تمام بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا جاری رہنا جنگ بندی کی صریحاً خلاف ورزی ہے. اگر یہ ناکہ بندی جاری رکھی گئی تو ایران کی مسلح افواج بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت کی اجازت نہیں دے گی. خلیج اور عمان سے ہونے والی ہر برآمدات اور درآمدات کو رکوا دیں گے. پاکستان خطے میں امن کے لیے متحرک اور پرعزم ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی. پاکستان میں ہونے والے مذاکرات سنجیدہ اور جامع تھے. پاکستان مذاکرات کے اگلے ادوار کے لیے کوشاں ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے اہم ملاقات ہوئی. ایران امریکہ مذاکرات 21 گھنٹے جاری رہے. وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے فریقین سے رابطے کے چینلز کھلے رکھے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر گزشتہ روز ایران کے دورے پر پہنچے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران میں ہیں. پاکستان کی امریکہ اور ایران تناؤ میں کمی کے لیے تعمیری اور مثبت کوششوں کو تسلیم کیا گیا. وزیراعظم کے امیر قطر جنرل چانسلر اطالوی وزیراعظم سے رابطے ہوئے. اسلام آباد مذاکرات کے ممکنہ دوسرے دور کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. اسلام آباد کے حساس مقامات اور ریڈ زون کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے. روٹس پر واقع عمارتوں کے مالکان سے سرٹیفکیٹس لینے کا عمل جاری ہے. وفود کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات. روٹ پر آنے والے گھروں, دکانوں, پلازوں اور ہوٹلز کے مالکان ذمہ داریوں کے پابند ہوں گے. پولیس نے ہدایت کی کہ روٹ کے دوران پارکنگ پر پابندی, غیر متعلقہ افراد کے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے سختی. مہمانوں کا مکمل ریکارڈ رکھنا اور روزانہ رپورٹ تھانے میں جمع کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے. مزید آپ کو بتائیں کہ ایران امریکہ مذاکرات کے ممکنہ دوسرے دور کے پیش نظر راولپنڈی میں سیکیورٹی مزید سخت. انتظامیہ کا بڑا فیصلہ, راولپنڈی کے ٹرانسپورٹ اڈے تاحکم ثانی بند رہیں گے. شہر میں داخل ہونے والی ہیوی ٹرانسپورٹ رات 11 بجے سے بند ہوگی. RT سیکرٹری راولپنڈی اسد آباد شیرازی کا کہنا ہے گڈز ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد نہیں. اشیاء خورنوش کی ترسیل جاری رہے گی. شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے گڈز ٹرانسپورٹ کو شہر میں داخلے کی اجازت ہے. ضروری سپلائی متاثر نہیں ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہے. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز, قوم کی سوچ.